بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک قیمتی ہار کے واقعے کے بارے میں جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہ رہا تھا، ایک دفعہ مجھ پر بہت سخت دور آیا۔ غربت کی وجہ سے کئی دن فاقے کاٹنے پڑے۔ بھوک کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا، میرے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ اس سے کچھ کھانا خرید سکوں۔ ایک دن میں کھانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک ایک ریشمی تھیلی ملی۔ میں نے اسے اٹھا لیا، گھر لا کر کھولا تو اس میں ایک خوبصورت موتیوں کا قیمتی ہار تھا۔ میں نے زندگی بھر ایسا خوبصورت اور اعلیٰ ہار نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو بیچ کر کھانا خرید لوں، لیکن میرے دل نے کہا کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے گھر میں بطور امانت رکھ لیا تاکہ جب کبھی اس کا مالک ملے تو اس کو صحیح سلامت واپس کر سکوں۔ تھوڑی دیر بعد میں گھر سے باہر نکلا تو ایک بڑے میاں کو بہت پریشان حال دیکھا۔ ان کے پاس ایک کپڑے میں 500 دینار تھے اور وہ اعلان کر رہے تھے کہ میری موتیوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے۔ جو آدمی بھی مجھے میری موتیوں کی تھیلی لا کر دے گا میں اسے 500 دینار انعام میں دوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور میرا تو ویسے بھی غربت سے برا حال ہے، کیوں نہ یہ انعام کی حلال رقم لے کر اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ چنانچہ میں بڑے میاں کے پاس گیا اور ان سے موتیوں کے ہار کی نشانیاں پوچھی، جو انہوں نے سب ٹھیک بتا دی۔ میں نے بڑے میاں سے کہا میرے ساتھ آئیے۔ میں انہیں اپنے گھر لے آیا اور موتیوں کی تھیلی ان کے سپرد کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور 500 دینار نکال کر مجھے دینا چاہتے تھے۔ میں نے لینے سے بالکل انکار کر دیا، حالانکہ یہ رقم میرے لیے بالکل حلال تھی اور میں کئی دنوں سے بھوک اور فاقوں میں مبتلا تھا، لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے اسے اس کی گمشدہ چیز صحیح سلامت واپس کر دی، اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر میں نے 500 دینار انعام لینے سے بھی انکار کر دیا۔ کافی عرصہ بعد میں بحری جہاز کے ذریعے ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق سے سمندری طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گیا اور لوگ بھی ڈوبنے لگے۔ میں جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہو گیا۔ وہ تختہ سمندر کی موجوں پر تیرتا ہوا ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ میں بہت غمگین اور بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ کس انجانی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے اس جزیرے میں ایک آبادی نظر آئی۔ میں وہاں کی مسجد میں گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں کہ اللہ نے مجھے سمندر میں ڈوبنے سے بھی بچا لیا اور صحیح ساحل تک بھی پہنچا دیا۔ مسجد میں نے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کرنا شروع کر دیا اور اسی اثناء میں نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ جزیرہ والوں نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں نے نماز پڑھائی تو وہ بہت خوش ہوئے کہ میں قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کی درخواست کی، جو میں نے خوشی سے قبول کر لی اور انہیں پڑھانے لگا۔ چونکہ جزیرے والے بھی ان پڑھ تھے، اس لیے میں نے وہاں کے نوجوانوں اور بچوں کو بھی لکھائی پڑھائی سکھانا بھی شروع کر دی اور میں وہیں ان کے پاس ہی رہنے لگا۔ جزیرہ والوں کی مجھ سے عقیدت اور محبت بھی بہت زیادہ بڑھنے لگی۔ چنانچہ ایک دن جزیرہ والوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکی ہے اور اس جیسی نیک لڑکی پورے جزیرے میں نہیں ہے۔ اس کے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ تم اس یتیم لڑکی سے شادی کر لو، کیونکہ پورے جزیرے میں تمہارے جیسا نیک اور دین کو سمجھنے والا کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی۔
जजीरा वालों ने कहा कि नहीं, आपको हर सूरत इस लड़की से शादी करनी होगी। चुनाचे मुझे उनकी बात मानना पड़ी और मैं शादी करने पर भी राज़ी हो गया। जब मेरा निकाह हो गया तो उन्होंने लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे पास मेरे घर भेज दिया। मैंने जब लड़की को देखा तो मेरी निगाह उसके गले में लटके हुए कीमती हार पर पड़ी। मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि ये तो वही कीमती मोतियों वाला हार था जो मैंने मक्का मुकरमा में बड़े मियाँ को वापस किया था। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही और मैं कई घंटे तक ही हार को देखता रहा और अल्लाह की कुदरत करिश्मे सोचता रहा। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि मैंने बीवी से बात तक नहीं की और मुसलसल हार ही को देखता रहा तो लोग बड़े हैरान हुए और मुझसे कहने लगे कि आप अजीब आदमी हैं कि इस हार को ही देखते रहे, आखिर इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात थी। मैंने लोगों को हार वाला सारा किस्सा सुना दिया जो मक्का मुकरमा में पेश आया था। ये किस्सा सुनकर लोगों ने खुशी से नारे तकबीर लगाना शुरू कर दिया। अब मैं और भी ज़्यादा हैरान हुआ कि इन लोगों को क्या हो गया है, आखिर इस किस्सा में खुशी की बात कौन सी है, ये लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं। तब लोगों ने मुझे बताया कि वो बड़े मियाँ जिनको आपने हार वापस लौटा दिया था वो इस लड़की के वालिद थे और वो जब मक्का मुकरमा से वापस आए तो वो हमेशा कहा करते थे कि मैंने किसी भी मुकम्मल मुसलमान को कभी भी नहीं देखा मगर सिर्फ एक शख्स, वो बहुत नेक और अमानतदार था, इसने मेरा गुमशुदा हार मुझे वापस कर दिया। वो बड़े मियाँ हमेशा दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह इस आदमी से मेरी दोबारा मुलाकात करवा दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं। लोगों ने कहा कि बड़े मियाँ की आरज़ू आज पूरी हो गई है, इसलिए हम खुशी से नारे लगा रहे हैं। हमें यह हैरत अंगेज़ वाक़या शेख मोहम्मद याकूब ने सुनाया जो असल में बगदाद शहर के रहने वाले थे। बाकी अल्लाह ताला इंसान को नेकी का सिला ज़रूर देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें ये पता लगता है कि अगर हम कोई भी काम अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी हासिल करने के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला भी हमारी ज़रूरत खुद ब खुद ही पूरी कर देता है। कोई ना कोई ऐसा सबब बना देता है जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें और इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।